السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی رضا الوی، اور ابھی یہ صحت یاب ہو کر آئے ہیں کووڈ-19 سے. سب سے پہلے تو ہم ان کو مبارکباد دیں گے، اور اس کے بعد ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیسی سچویشن تھی، اور اس وقت بینگ اے صحافی اینڈ اینالسٹ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ملک میں سچویشن ابھی کی اور آگے عید کے دنوں میں. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو سر. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے وش کیا، اور یقیناً یہ میں بلکہ کہتا ہوں پہلے بھی دوستوں کو کہ یہ کووڈ سے بچنا جو ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صحت مند ہو گئے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ نئی زندگی مل گئی ہے. اور یہ اتنا اذیت ناک ہے کہ اللہ معافی دے اور اللہ بچائے ہر کسی کو اس سے. اور آپ نے کہا ہوتا کیا ہے، جو مجھے محسوس ہوا کہ عام بخار شروع میں کوئی بہت زیادہ تیز نہیں ہوتا، آپ کو ہلکا ہلکا بخار ہوتا ہے، کوئی 100 تک 100 تک میکسیمم. بعض لوگوں کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مختلف لوگوں میں ان کی علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی نشانیاں ہیں، اپنی اپنی خصوصیات ہیں. جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے تیسرے دن کے بعد بخار تھوڑا سا 1-2 دن بہت تیز ہوا، پھر 104 تک گیا، اور بالکل جیسے ابل رہے ہیں آپ، اور بڑی شدید اس وقت سردی لگ رہی تھی اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی. اس میں ایک اور جو خاص طور پر کیفیت تھی کہ پیٹ کی عجیب و غریب کیفیت تھی، آوازاری سی میں اس کو کہتا ہوں. مطلب آپ کو وامٹ کی کیفیت ہے، لیکن آپ کو وامٹ آ نہیں رہی، اور بالکل بھوک تو بالکل ہے ہی نہیں. اور مختلف لوگوں میں مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں کسی کا ذائقہ چلا جاتا ہے، کسی کی اسمیل چلی جاتی ہے. اب مجھے جو ہے میرا ذائقہ بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن میری مسز کو بھی کووڈ تھا، اس کو اسمیل نہیں آ رہی تھی، اس کو ذائقہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. تو یہ اس طرح کچھ ویری کرتا ہے مختلف لوگوں میں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پر وہ جو آوازاری کی کیفیت ہے نا، اللہ اکبر، بڑی اذیت ناک اور بہت ہی تکلیف دہ. اس کے بعد پھر ایک ایسی کیفیت آ گئی کہ موشن شروع ہو گئے. اچھا، یہ بڑا خطرناک ہے. اب کچھ لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، وائرس ایسا ہو جاتا ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے، اور میرے ڈاکٹر جو مجھے ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، ہمارے بڑے اچھے ڈاکٹر، میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر اظہر صاحب، تو وہ ٹیلی فون پہ مسلسل ایک پتہ بھی کر رہے تھے، آج صبح بھی بلکہ رابطے میں تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے فوراً بچنا چاہیے، کہ آپ کو موشن زیادہ دیر نہیں لگنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اندر کا نظام بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اگر آپ کو موشن لگے ہیں الیکٹرولائٹس تو آپ کے کم ہو جاتے ہیں ہاں باڈی جی، کے. وہ ہو جاتی ہے آپ کی جو ہے ایک امیون پار جو ہے اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ بیماری آپ کو نڈال کر دیتی ہے. وہ انہوں نے مجھے ایک دن میں ٹھیک کیا، اس صورت حال سے نکالا مجھے. انہوں نے ایسے وہ میڈیسنز وغیرہ، کیپسول وغیرہ لکھوایا جو میں نے لیے. اس کے بعد وہ تو مسئلہ ایک دن کے بعد ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ ایوریج 5-6 دن مشکل سے زیادہ مشکل گزرے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، اب اینٹی باڈی بننا شروع ہو گئے ہیں. چیسٹ کا ایکس رے کروایا ہے، وہ الحمدللہ بالکل کلیئر آ گیا ہے. وہ دوسرا ٹیسٹ کروایا ہے جو ناک والا ہوتا ہے، اس سے بھی وہ کلیئر ہو گیا ہے، نیگیٹو ہو گیا ہے. تو الحمدللہ وہ اب میں بالکل ٹھیک فیل کر رہا ہوں، اور اس لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. لیکن نقاہت بہت ہے، ابھی بھی سر چکراتا ہے، ویکنس محسوس ہوتی ہے. اور اس میں مجھے میڈیسن کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جو 2-3 چیزیں ہر بندہ وہ کر رہا ہے، اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ٹونکس بھی لیں. انہوں نے کچھ وہ بھی لکھ کے دیے، وہ بھی کھائے. اور وہ دیسی کام تو ہر بندہ کرے، دیسی مرغی کی یخنی وغیرہ پیے. ڈرائی فروٹ ان کو بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو لتاڑ لو، لیکن تھوڑے تھوڑے آپ ڈرائی فروٹ جو ہے دن میں وقفے کے ساتھ 2-4 دانے بادام کے، 2-4 دانے اخروٹ کے، مغز کے، کچھ پستہ کے، کچھ کاجو، یہ کھاتے رہیں. اور اسی طرح مٹن وغیرہ کا سوپ جو ہے وہ پئیں. لیکوڈ کہتے ہیں کہ اس کی انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں. تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو بھی بہتر ہے، انرجی لیول کو بھی بہتر کرتا ہے. اور اس کے اترنے کے بعد پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 15-20 دن آپ نے وٹامنس کو نہیں چھوڑنا. جو اصل دوائی انہوں نے کووڈ کی دی تھی وہ ٹوٹل 3 دن کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن آپ نے کھانا ہے، ایک کیپسول صبح، ایک بڑی لمبی سی وائٹ کلر کی گولی تھی وہ صبح، اور ایک شام کو، اور اس کے ساتھ ایک اور گولی تھی وہ تھی وہ اینٹی بایوٹکس وہ ہاں جی جو بھی تھا اس کا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ وٹامنس ابھی بھی کھا رہا ہوں، لیکن باقی الحمدللہ ٹھیک ہے. صحیح. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، جو میں میرا جو اپنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کووڈ کے بہت سارے پیشنٹس، ریکورڈ پیشنٹس کو دیکھنے کے بعد، پوسٹ کووڈ ہیلتھ ٹپس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جو نیگیٹو رپورٹ آ جانے کے بعد اپنا خیال زیادہ رکھیں، کیونکہ کووڈ کی جو وائرس ہے اس کی 14 دن کی زندگی ہے، وہ اس کے بعد اس کی لائف کا، اس کے بعد نیگیٹو آپ کی رپورٹ آ جاتی ہے، لیکن وہ آپ کی باڈی کے کس کس آرگن کو ہٹ کر کے گیا ہے، ڈیمیج کر کے گیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو بعد کے دنوں میں لگتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. مثلا مارچ کے آخری دنوں میں مجھے شروع ہوا تھا. آج جو ہے وہ
اپریل بھی گزر گیا ہے، اب 3 مئی ہے آج، تو مطلب مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اچھا میں نے ایک حماقت کی، مجھے لگا یار میری باڈی ٹھیک ہے، خوراک وغیرہ ٹھیک تھی، تو میں نے روزے رکھنے، حالانکہ گھر والے سختی سے منع کر رہے تھے، ڈاکٹر منع کر رہے تھے، لیکن میں نے کہا اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، یا اللہ توفیق دے. 3 روزے رکھے اور کل میری حالت یہ تھی کہ میں گر رہا تھا بے ہوشی سے. تو پھر ڈاکٹر سے جب بات کی تو اس نے مجھے ڈانٹا، اس نے کہا خودکشی کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا، جب اللہ تعالیٰ نے بیماری میں منع کیا ہوا ہے. بالکل، آپ اپنا تو اس پہلے لیے خیال رکھیں تو پھر اس اس کے لیے بعد. یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ بھی بات بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی قربت کے لیے، لیکن یہ چیزیں جب ڈاکٹر منع کریں تو رسک میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. بالکل، بلکہ ہمیں یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ پوسٹ کووڈ کے بعد لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ آئی سی یوز میں جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں لوگ، اور پھر ان کی سچویشن ایسی بگڑ جاتی ہے کہ پھر وہ 2-3 مہینے داخل رہتے ہیں ہسپتالوں میں. اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر آپ کی رپورٹ نیگیٹو ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی بہت زیادہ خوش ہو کے بالکل عام زندگی کی طرف فوراً آئیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اس سے آگے بڑھتے ہیں علی رضا علوی. بینگ اے صحافی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ بھی ہیں، نظر بھی آ رہی ہیں. ہمارے پڑوسی ملک کے حالات پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہماری آگے عید آ رہی ہے، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں، اور ایس او پیز کی اس طرح سے ہم فالو نہیں کر رہے. فوجیوں کی گاڑی جب گزر جاتی ہے تو پیچھے وہی حالات ہوتے ہیں، جب پولیس کی گاڑیاں آ کے چکر لگا کے چلی جاتی ہیں تو شٹر اوپر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرف جا رہی ہے اور لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ یہ بالکل ایک ہماری ذاتی ذمہ داری جو ہے نا، اس کا ادراک کرنا چاہیے. اور عمومی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ایسی کوئی بات نہیں. میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، اور میرے گھر میں میرا مذاق بنا ہوا ہے پوری فیملی میں. ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں مارکیٹ سے سودا میرا ڈرائیور لے کے آتا ہے تو وہ نیچے، ہم اوپر والے پورشن میں رہتے ہیں، نیچے گاڑی میں 72 گھنٹے میرا سامان پڑا رہتا تھا، اور اس کے بعد میں اوپر لے کے آتا تھا اور اس کو کہتا تھا اب اوپر لے کے آؤ کہ اگر اس کو کوئی جراثیم لگے ہوئے ہوں تو وہ مر جائیں. جو کیونکہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ باہر جو جراثیم چیزوں پہ، انویلپ پہ، لفافوں پہ لگے ہوتے ہیں وہ بھی نقصان کا باعث. اس حد تک احتیاط، باہر نکلنا احتیاط، وہ سینیٹائزنگ وغیرہ احتیاط. یہ کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی احتیاط تھی تو پھر آپ کو کیسے ہو گیا، کہ ہونا یہ کوئی پتہ نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے اور کس وقت ہو جائے. تو جب اتنی احتیاط کے باوجود ہو سکتا ہے تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو احتیاط نہیں کرتے ان کا کیسے وہ ہوگا، وہ اس لیے کیسے بچے ہوئے ہیں. اس لیے بچنے کے لیے کوشش کریں. آکسیجن ظاہر کم ہو جاتی ہے، آپ کا سانس میں دشواری ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب سویئر کنڈیشن آگے بڑھتی ہے. الحمدللہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا، اور میرے کسی بھی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ جب بہت زیادہ سویئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے. تو اور پھر آکسیجن اور سلنڈر، وہ سارے مسئلے مسائل. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. زندگی ہے تو سارے کام ہیں. اور یہ کہ اوے عید آ گئی ہے ہمارے ہاں، ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اب تو یہ پرانے زمانے میں تو چلو ایک بات نظر آتی تھی، جب لوگوں کے پاس غربت تھی، لوگ ساری دن پورا سال کوئی چیز لے نہیں سکتے تھے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کپڑے لتے ہوتے نہیں تھے، تو پھر بھاگتے تھے اچھا عید کے دن ہے جی، عید کے موقع پہ ضروری نئے کپڑے لینے. اب ہم عمارت کے لیے، دکھاوے کے لیے، میں آج بھی ابھی راستے میں جب آ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کپڑے کے برانڈس کی دکانوں کے آگے گاڑیوں کا اتنا رش تھا کہ اپنا راستہ لینا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور ہم پھنسے رہے ہیں وہاں ٹریفک میں. تو یہ جو ہمیں دوڑ لگ جاتی ہے نا کہ یہ لے لیں، یہ شوز لینے ہیں، یہ کپڑے لینے ہیں، یہ کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں. بھائی اگر آپ کی زندگی ہے، اگر آپ بچے رہے تو پھر کپڑے بھی آپ نے اچھے سے اچھے پہن سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھے شوز بھی پہن سکتے ہیں، اور اچھے سے اچھا فیشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر زندگی نہ رہی تو پھر کس نے کرنا ہے، تو کس نے دیکھنا ہے؟ جو پیچھے وارڈروب آپ کے بھرے ہوئے پڑے ہیں وہ پھر لوگوں نے ہی لے جانے ہیں یا صدقہ خیرات میں تقسیم ہو جانے ہیں. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں، مہربانی کریں، اس کا احتیاط کریں. گورنمنٹ بڑے اچھے میجرز کر رہی ہے، اور اسد عمر کی سربراہی میں، اور یہ سارے لوگ جو کر رہے ہیں احتیاطی تدابیر، ان پہ عمل کرنی چاہیے. ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے. مجھے آج میسج آ گیا ہے کہ آپ آئیں. میں ابھی میسج وہاں جا رہا ہوں اسلام آباد میں NIH کے ساتھ جو ہاسپٹل ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہاسپٹل، اور وہاں جا کے امید ہے انشاءاللہ ابھی ویکسین لگے گی. ویکسین لگوانی چاہیے. جن لوگوں کو میسج آ رہے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک اپنے آپ کو نہیں رجسٹر کروایا، وہ انہوں نے ایک میسج نمبر دیا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ اپنا شناختی کارڈ SMS کر دیں، اور اس کے جواب میں آپ کو میسج فوری طور پر آ جائے گا. آج کل وہ 40 سے 49 سال کی عمر کے لوگوں کو لگا رہے ہیں، اور یہ وہ ایج ہے جو پاکستان میں جن کی آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ بہت زیادہ ہے. تو اس میں ویکسینیشن کے حوالے سے
جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو گڑبڑ کی جا رہی ہے، اور بلکہ لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں کہ وہ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے. وہ ایک بات بہت زیادہ وائرل ہوئی اس طرح کی چیز کہ بندہ آیا جی مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے، تو اسپتال سے بھی فون آیا جی ہاں ہماری نرس کو بھی دھندلا نظر آ رہا ہے، آپ اپنی اینک لے جائیے اور اس کی اینک واپس کر جائیے. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، مذاق میں بھی لوگ اصل میں وہ گائیڈ کرنے کے لیے بالکل باتیں کر رہے ہیں. تو جو جس کا میسج آئے اس کو جانا چاہیے، دونوں ڈوز لگوائیں. پھر اس کو نادرا کے ساتھ بھی انہوں نے مشروط کیا ہوا ہے. اگر آپ نے پھر باہر ٹریول کرنا ہے، کچھ اور کہیں جانا ہو آگے پیچھے، تو ایک وقت آنا ہے کہ ان کو ٹکٹ لینے میں مشکلات پیش آ جائیں گی جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوگی. تو یہ ایک پہلی ڈوز کے بعد جب دوسری ڈوز ہوگی، دوسری ڈوز کے بعد پھر نادرا کا سرٹیفکیٹ ملے گا. تو اس لیے یہ بہت اس وجہ سے بھی ضروری ہے، اور آپ کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اینٹی باڈی وغیرہ بنے گی، آپ کا انرجی لیول بہتر ہوگا. نہیں، یہ دوسری والی وجہ جو آپ نے بتائی اس کے لیے زیادہ لوگ چلے جائیں گے مجھے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے فائدے. کیونکہ میں وہ یہ بات کروں جو ابھی تک کسی نے کی نہیں ہے کسی ٹی وی پہ، اس لیے یہ آپ کے چینل پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو اس بات کا ابھی نہیں پتہ، بعد میں پھر بھاگیں گے. تو اس لیے یہ ابھی سے آہستہ آہستہ کام شروع کر دیں. بالکل. اور ویکسینیشن کا پروسیس آپ کی نظر ہوگی ضرور کہ کیسا چل رہا ہے، شفاف ہے، لوگوں کی کوئی کمپلینٹس تو نہیں آ رہی کہ وہ رجسٹر ہوئے گئے لیکن ویکسینیٹ نہیں بہت اچھے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک صحافی دوست ہیں، رہنما بھی ہیں وہ، ان کا وہ ایک اس پہ دیکھ رہا تھا فیس بک لائیو پہ کہ گئے ہیں، کہتے ہیں بڑی باعزت طریقے سے، آنریبل طریقے سے، کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں کرائی، کوئی انٹروڈکشن نہیں کرایا، کچھ نہیں بتایا میں کون، اور میں نے خود بھی کوئی انٹروڈکشن نہیں کروانا. حالانکہ وہاں IH میں جاننے والے بہت زیادہ لوگ ہیں دوست احباب میں، لیکن کوئی نہیں. نارملی جائیں آپ، آپ کا جب نمبر آیا ہے، انہوں نے کوڈ نمبر آپ کو بھیجا ہے، اور وہ کوڈ آپ دے دیں تو آپ کو اس کے جواب میں وہ بتا دیں گے. مثال کے طور پر یہ ابھی 111166 ہے ان کا نمبر، جس کے اوپر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر SMS کرنا ہوتا ہے. اور اس کے اوپر یہ آ گیا، انہوں نے مجھے لکھا ہے آپ کا کوڈ نمبر 7944 ہے. آپ یہ جا کے کوڈ بتائیں، آپ کی ویکسینیشن ہو جائے گی. سینٹر کا بھی انہوں نے نام بتایا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سینٹر چینج ہو تو آپ یہ انہوں نے نیچے اس کا لنک بھی دیا ہے، اس کے اوپر جا کے ریکویسٹ کر دیں، آپ کا سینٹر چینج ہو جائے گا، آپ اپنے قریبی سینٹر میں چلے جائیں. صحیح. مطلب حکومت اپنی طرف سے ساری کاوشیں کر رہی ہے اپنے طور سے. آپ SOPs کو فالو کرنے کے لیے، ہاں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ویکسینیشن کے بعد بھی لوگوں کو کووڈ ہو رہا ہے، لیکن اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. جو لوگ پوری ویکسینیشن کے پروسیس ہونے کے بعد کووڈ سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کو وہ اس طرح ہٹ نہیں کر پاتا کیونکہ ان کی اینٹی باڈیز بہت اچھی اور ہیلدی بن چکی ہوتی ہیں. مجھے ڈاکٹر نے ان کا بتایا امیون ہے، اچھا میں ہو اس سے چکا اگلی ہوتا ہے. بات بتا رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ 2 مہینے تو پکی گارنٹی ہے، لیکن 6 مہینے تک انسان کو دوبارہ کووڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا جن کو ایک دفعہ کووڈ ہو کے گزر جائے، اگر ان کے اینٹی باڈی سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اینٹی باڈی بنانے کے لیے ہے جب ویکسینیشن آپ کی، تو اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کسی کو ہونا چاہیے. کچھ اکا دکا واقعات نظر آئے ہیں، کچھ بزرگوں میں کچھ ایسی چیزیں سنا ہے، کوئی ایک دو میں نے بھی کسی کی آڈیو سنی تھی، تو اس میں کچھ لوگوں کا یہ مے بی ان کا ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور بیماریاں بھی ساتھ ہوں، ان کا اپنا امیون پاور بالکل ہی ڈیمیج ہوا ہو، یا تیسری وجہ یہ ہے کہ کیئر نہ کی گئی ہو. اور یہ تو بار بار گورنمنٹ بھی آپ کو کہہ رہی ہے، محکمہ صحت کے لوگ، WHO خود کہہ رہا ہے، بار بار آپ کو ایڈوائس دے رہا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ ویکسین لگوانے کے بعد کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ اب آپ کو کوئی بیماری لگ نہیں سکتی یا کووڈ ہو نہیں سکتا. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کے مدافعاتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہے. لائسنس نہیں ہے کہ آپ پھر جناب بغیر ماسک کے اور جیسے دل ہے چلتے رہیں. اور یہ نہ لوگ کہیں کہ آپ ماسک کی بات کریں، یہ ماسک ہم پہن کے آئے ہیں اور یہ صرف ریکارڈنگ کی مجبوری کی وجہ سے ابھی اتارا ہے، اور انشاءاللہ یہ ماسک ابھی پہن کے نکلنا ہے. بالکل. اور بہت سارے لوگ، بہت ساری اختراعیں ہیں جو لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں کہ اگر ماسک ہی پہننا ہے تو ویکسینیشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. ویکسینیشن آپ کو اسٹرانگ کرے گی، اس کی ضرورت یہ ہے. اور ویکسینیشن آپ کو اس ملک سے کہیں بھی باہر جانا ہوگا تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، جو پیسے آپ سرٹیفکیٹ بنانے پہ دیں گے اور خود کی امیونٹی بھی ویک لے کر جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی مفت کی ویکسین ہی لگوا لیں اور مفت کا پھر سرٹیفکیٹ بھی لے لیں. اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہماری بات یہ پہلو رہ گیا، یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ کسی بھی جگہ سے جا کے، کسی بھی پرائیویٹ کلینک سے جا کے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے ہر طرح کی ویکسین. پاکستان میں آ چکی ہے، گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے. چائنا کی ویکسین بھی آ رہی ہے، رشیا کی بھی آ رہی ہے، اور ابھی کچھ دنوں تک پاکستان چائنا کے اشتراک سے جس پہ کام کر رہا ہے، ان کی اپنی ویکسین بھی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مارکیٹ میں ہر جگہ کووڈ کی ویکسین اویلیبل ہے. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ 6-8 ہزار روپے میں ویکسین آرام سے لگوا سکتے ہیں.